السلام علیکم. آج بات کرنی ہے محمد رضوان کو ایک تھپڑ نے کس طرح سے ان کا فیٹ چینج کیا. تو کہانی جو ہے وہ آغاز ہوتی ہے محمد رضوان کی ہسٹری کی بات کرنی ہے. وہ ایک پشاور کے اندر ایک چھوٹا سا لڑکا ہے, چھوٹی عمر میں اپنے دوستوں کے ساتھ جس طرح ہر بندہ مستی کرتا ہے, اور وہ پشاور کا ارباب نیاز اسٹیڈیم دیکھنا چاہتا ہے, خواہش مند ہے, کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے جس طرح کہ پاکستانی کلچر کا کرکٹ حصہ ہے. تو جس طرح اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہے اور اسٹیڈیم دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے, تو دوستوں کو کہتا ہے چلو یار آج جو ہے نا ارباب نیاز اسٹیڈیم دیکھتے ہیں پشاور میں. تو پلان بنتا ہے جی اسٹیڈیم دیکھنے جاتے ہیں, اور وہاں ان کو ایک تھپڑ رسید ہوتا ہے. وہ تھپڑ کی کیا کہانی ہے؟ وہ یہی کہانی ہے کہ وہ پہلے تو وہ ڈھونڈتے ہیں, اور یہ رضوان نے ہی خود سٹوری سنائی تھی. تو میں نے کہا جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ان کی آج محمد رضوان کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہوگا, لیکن وہ برا وقت جو رضوان کو کبھی نہیں بھولا, کیونکہ اچھا وقت جب آتا ہے تب تو ہر بندہ تعریف کرتا ہے وہ, لیکن جو برا وقت ہوتا ہے وہ کسی کسی کو یاد ہوتا ہے. تو خیر رضوان نے یہ سٹوری شیئر کی تھی, تو میں نے کہا مجھے یہ یاد تھی, تو میں نے کہا جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو خیر وہ دوستوں کے ساتھ گئے اسٹیڈیم دیکھنے, اور وہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسٹیڈیم کے اندر جب انٹر ہوئے تو ان کو بالکل انٹرنس کی سمجھ نہیں آئی کہ کہاں پہ انٹرنس ہے. جو ظاہر بندہ فرسٹ ٹائم اسٹیڈیم دیکھ رہا ہو, چھوٹا ہو, نہ آئیڈیا ہو, تو وہ کرتے کراتے وہ گیٹ تک پہنچے. گیٹ سے آگے کیا ہوا, گیٹ سے آگے جب ان کو ایک دروازہ ملا جو بڑا سا گیٹ ہوتا ہے جس کے اندر ارباب نیاز اسٹیڈیم تھا, وہاں اندر گئے تو کسی نے انہیں بتایا, ان کے دوست نے, کہ یہ ہے وہ اسٹیڈیم. تو وہ بڑا خوش ہوئے, ایکسائٹیڈ ہو کے جب اندر گئے تو جو گراؤنڈز مین تھا, اب رضوان نے جب سٹوری سنائی تو رضوان کو اس گراؤنڈز مین کا نام بھی یاد ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کی گریٹنس کہ اس نے اپنے انٹرویو کے اندر اس گراؤنڈز مین کا نام بھی ریویل نہیں کیا. اس نے خیر اس گراؤنڈز مین نے پہلے کیا کیا, آپ کو یہ سٹوری بتاتے ہیں کہ وہ گراؤنڈز مین نے اسے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا رضوان صاحب نے, تب ظاہر ہے تب تو بچہ تھا رضوان, کہ میں گراؤنڈ دیکھنے آیا ہوں, مجھے کرکٹ کا بہت شوق ہے, میں نے گراؤنڈ دیکھتا. تو اس نے اس کی کن پٹی پہ تماچا دیا اور کہا گراؤنڈ کے بچے نکلو یہاں سے. یہ رضوان کے, محمد رضوان کے الفاظ ہیں کہ جو اس گراؤنڈز مین نے محمد رضوان کو اس اپنے بچپن میں استعمال کیا. اب اس گراؤنڈز مین کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ فیوچر کا کیپٹن بنے گا, اور یہ اور اس کو انہوں نے یاد کیا, اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے آج بھی یاد ہے, اس بندے کا نام بھی مجھے یاد ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ظاہر انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی وجہ سے مجھے وہاں جانے آنے کا موقع نہیں ملا, ورنہ میں اس گراؤنڈز مین سے ضرور ملوں گا اور اس کے ساتھ صحیح گپ شپ ماروں گا اور اس کو صحیح گلے شلے لگا کے کروں گا. کیونکہ ایک انسپائرنگ, یہ جو ایک انسپریشن انسان میں آتی ہے وہ انسان سے برے وقت میں ہی آتی ہے. جب انسان کے اوپر برا وقت پڑتا ہے, اس کے اندر جو مشکلات کاٹی ہوتی ہیں, اس سے ہی لڑ کے انسان اچھے وقت کی طرف جب جاتا ہے. تو یہ برے وقت کے اندر اس طرح کے جو لمحے ہوتے ہیں وہ یاد ہوں گے ہر انسان کو, اور رضوان کو بھی یاد ہے. اب کیا رضوان کی وہ پریس کانفرنس ہم بھول سکتے ہیں؟ رضوان کو تو چھوڑ ہی دینا, رضوان تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتا. جب اماد وسیم نے یہ بات کہا کہ وہ ہمارے پلینگ 11 میں نہیں بنتا تو نہیں بنتا, کس نے, اماد وسیم نے سوچا تھا کہ آج میں T20 کا کیپٹن بیٹھا ہوں اور میری پلینگ 11 میں, اور یہ صرف اماد وسیم کا سٹینس نہیں تھا کہ یہ میری پلینگ 11 میں فٹ نہیں ہوتا. کتنے سارے ایکس کرکٹرز, کتنے سارے کرکٹ فینس تو آج کل کے بھی کرکٹ فینس, میری کتنی دفعہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے لوگوں سے کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ محمد رضوان کی آج کے T20 کے اندر پلینگ 11 کی جگہ نہیں بنتی, تو لیٹ الون کہ وہ پاکستان ٹیم کو لیڈ کرے. تو ہر طرح کے کرکٹکس ہوتے ہیں, لیکن آج جب محمد رضوان کو موقع ملا, اس نے اپنا سارا جو ہے چٹا پٹا سارا کلیئر کیا, اور اپنی انٹری جو ہے نا دبنگ طریقے سے, جس طرح سے انڈرٹیکر اناؤنس کرتا نا ٹن گھنٹہ بجا کے, تو آسٹریلیا کی سوئل پہ جا کے, دنیا کی ورلڈ چیمپئنس کے جا کے, ادھر جا کے انہوں نے سیدھا گھنٹے کے ساتھ انٹری دی ہے. اور پھر ایک اور آپ کو سٹوری سناتا ہوں محمد رضوان کی بیک سٹوریوں میں سے ایک ہے کہ اس میں بھی جب یہ گراؤنڈز مین کی سٹوری وہ سنا رہے تھے, انہوں نے یہ بات کا بھی بتایا کہ جب کرکٹ کا میں سٹارٹ کر رہا تھا, اور میرے پاس ظاہر مڈل کلاس فیملی سے وہ بلونگ کرتے تھے, کوئی اتنی اچھی پریولیج فیملی سے بھی نہیں تھی اور کوئی لوور کلاس سے بھی نہیں تھے, لیکن اتنا ضرور تھا کہ کرکٹ کا سامان آپ لوگوں کو اگر پتہ ہو وہ ذرا مہنگا ہوتا ہے, وہ ایک اچھی کوالٹی کا بیٹ, پیڈز وغیرہ. تو انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ جو میں نے اپنا فرسٹ جو بیٹ لیا تھا وہ اپنا ٹی وی بیچ کے لیا تھا.
تو ان کے پاس ٹی وی تھا، تو اس کو بیچ کے انہوں نے جو ہے اپنے جو اکیڈمی کے اندر ان کے کوچ تھے ان کو پیسے دیے ٹی وی بیچ کے، پھر ان کو بیٹ لے کے دیا. یہ بھی محمد رضوان کو یاد ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے لیسنز ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری میں محمد رضوان کی آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں، بیک سٹوری ان کی ہسٹری کے اندر، جو محمد رضوان نے تو میڈیا کے ساتھ شیئر کی اور ہمارے ساتھ ایز فینس شیئر کی، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی وہ ہے کہ ظاہر ہے انسان کو اپنا برا وقت کبھی بھی نہیں بھولتا. اس میں یہ ہے کہ جو ان کے چاچا ہیں، ان کا ایک ہی چاچا ہے محمد رضوان کے، انہوں نے یہ بات کی محمد رضوان کو کہ بیٹا اب محبت میں ہی ظاہر سی بات ہے، انسان کے طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے چاچوں کو ایسا فیل ہوا کہ شاید کہیں کوئی پیسوں کی اگر اس کو ضرورت ہو، کہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ کسی کو دینا لینا پڑ کے، تو انہوں نے یہ تک کہا کہ یار میرے رضوان اگر تجھے یعنی کہ پیسوں کا کبھی کوئی مسئلہ ہو نا، کرکٹ جس کی وجہ سے تو اگر نہیں کھیل پا رہا یا کرکٹ میں آگے بڑھنے سے، یعنی کہ یہ اسٹرگلنگ ڈیز کی بات ہے جب ان کی سلیکشن نہیں ہو پا رہی تھی، یا یہ کتنے سارے چیف سلیکٹرز یا یہ وہ ان کی نظر محمد رضوان پہ نہیں پڑ پا رہی تھی، تو تب ان کے جو چاچا تھے انہوں نے اس کی سپورٹ کی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس یہ میرا اپنا گھر پڑا ہے، اگر تجھے کوئی پیسے شیسے چاہیے نا تو میرا گھر بیچ کے تو یہ تو کر لی. تو محمد رضوان نے ہنس کے جواب دیا، اور یہ جو اس کا ایمان اللہ پہ تھا نا وہ بڑا تب سے بڑا فرم تھا. اور اس نے یہی بات انٹرویو میں جب یہ کی تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے چاچا کو رپلائی کیا تو پھر ایمان کس چیز کا، کہ اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے کوئی بہتر سوچ رہا ہے تو میں پھر اس کو اسی طریقے سے، تو پھر توکل تو نہ ہوئی نا اللہ پہ کہ اگر آپ دنیاوی ریسورسز یا دو نمبری کے تھرو، اگر دو نمبری کہہ لیں یا جو بھی ایکس وائی زی ریلیٹو بات یہ کہ آپ پیسے دے کے کوئی کام کروا رہے ہو یا کسی کو سفارش کروا رہے ہو، پیسے بائی مینز ادر مینز آف، مطلب جو ایک نیچرلی گفٹیڈ آپ کا ٹیلنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی آپ سی ڈی استعمال کر رہے ہو اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ یار اللہ پہ اگر میرا توکل ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کریں گے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سٹوری لکھی. تو یہ جو سٹوریز ہیں کہ اس کے چاچا نے ان کا گھر آفر کیا، یہ جو سٹوری ہے کہ وہ انہوں نے اپنا ٹی وی بیچا، یہ جو سٹوری ہے کہ جناب صاحب انہوں نے ایک گراؤنڈز مین نے ایک اس کو لڑکے کو تھپڑ لگایا کہ گراؤنڈ کے بچے ادھر آؤ، تم نکلو یہاں سے، وہ نہیں ہے گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے جو تم یہاں گراؤنڈ دیکھنے آئے ہو. تو اس کو ان کو کیا پتا تھا کہ فیوچر میں اس کے لیے کیا ہے. یہی وہ بندہ تھا جس کو مکی آرتھر جیسا بندہ اپنی پلینگ 11 کے اندر بالکل شمولیت اختیار اس کو نہیں رکھتا تھا. یہی وہ بندہ تھا جس کے بارے میں عماد وسیم کی پریس کانفرنس بڑی مشہور ہے کہ اگر وہ ہمارے پلینگ 11 میں فٹ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، وی کینٹ ہیلپ اٹ. اور یہی وہ بندہ تھا جس کے بارے میں پوری کرکٹ فرٹرنیٹی کہتی تھی یہ تو چھکا نہیں مار سکتا. یہی وہ بندہ تھا کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کی تو صرف ایک پسلی شاٹ ہے. بات یہ ہے کہ اس کی جو بھی مینز آف شاٹس ہیں وہ آپ کو آپ کی جاب ڈن کر کے دے رہا ہے یا نہیں کر کے دے رہا ہے، سکورز کر کے دے رہا ہے یا نہیں کر کے دے رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا مسئلہ اسٹرائک ریٹ ہے، آپ کا مسئلہ میچز جو ہے بائی مینز آف لوور اسٹرائک ریٹ آپ ہار رہے ہو، آپ کی تو وکٹس ہی نہیں ہوتی، آپ پہلے ہی آؤٹ ہو جاتے ہو. اور آج یہی محمد رضوان ہے کہ وہ آج کہاں سے کہاں نکل کے آج آسٹریلیا کے اندر، آسٹریلیا کی دنیا کی چیمپئن ٹیم، کیونکہ 2023 میں آسٹریلیا ورلڈ کپ جیتی ہے تو دے آر دا ورلڈ چیمپئنز. ان کو ان کے ہوم سوئل پہ جا کے محمد رضوان کی لیڈرشپ نے ڈیفیٹ کی ہے. اور بالکل اپنی کیپٹنسی کے اندر ملتان سلطان کے اندر جب ان کو کیپٹنسی دی جا رہی تھی تو لوگ ہنس رہے تھے، اور وہی محمد رضوان تھا کہ جس نے جب ملتان سلطان کی کیپٹنسی لی تو اس نے کمپلیٹلی آؤٹ کلاس کر دیا، اور اپنے ہی فرسٹ ہی ایز ٹینیور ایز اے اسکپر کے اندر وہ فائنل کھیلے، فائنل جیتے، اور پھر 3 بیک ٹو بیک فائنلز کھیلے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہار گئے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ محمد رضوان آگے نہیں ہارے گا، آگے بھی وہ ہار سکتا ہے، لیکن جو ایک چیز ہے جس کے اوپر میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ٹیم محمد رضوان کی ٹینیور میں ایز اے اسکپر کے اندر آپ کو وقت سے پہلے ہارتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، لڑتی ہوئی نظر آئے گی. جو ایم سی جی میں جس طرح سے ہم ہارے ہیں نا، اگر ہم ہاریں گے بھی تو ہم ایسے ہاریں گے کہ بالکل نوک کے اوپر ٹیم لڑے گی، جان مارے گی،
فائٹ مارے گی اور پھر جا کے ہارے گی. میں نے کہا یہ جو ان کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, آج محمد وسیم اکرم ہے وہ پریس کر رہے ہیں. اب محمد وسیم اکرم کا آسٹریلیا ٹور سے پہلے کیا بیان تھا کہ اگر پاکستان آسٹریلیا کے اندر ایک میچ بھی جیت جاتی ہے تو بہت بڑی بات ہوگی, اور آج دھڑلے کے ساتھ محمد رضوان نے اپنی انٹری کا جو ہے دبنگ انٹری دی ہے, اور محمد رضوان نے بالکل چاروں کانے چت کیے ہیں آسٹریلیا کرکٹ کے, اور ایک قسم کی تدفین کر دی ہے جو ان کی کینگروز کی ٹریڈیشنل کرکٹ ہے. کون سوچ سکتا تھا کہ بھائی آسٹریلین کنڈیشنز کے اندر 4 سلپس کوئی پاکستانی سکپر آ کے لگائے گا, پیسرز لگائے گا, کوئی 5واں بالر استعمال نہیں کرے گا. تو یہ ان آرتھوڈاکس اسٹائل آف کرکٹ, اگریسو کرکٹ, اور اس کے اندر میں کریڈٹ دوں گا ظاہر سی بات ہے مصباح الحق جنہوں نے اس کو اوپننگ کے اندر لے کے آئے, ان کا جو آرڈر تھا شفل کیا, جب وہ اوپننگ میں آیا انہوں نے اپنے اسکلز کو جو ہے انہانس کیا, اپنی جو ٹیلنٹ ہے اس کو وہ شو ریفلیکٹ کیا. اور پھر محمد رضوان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی گیم اویئرنیس سیکھی, اڈاپٹ کی اپنے سرکٹ کے اندر کر کے, اور پھر اس طرح سے سٹیپس لیے جس کے اندر بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آج انہوں نے کمپلیٹلی کرکٹ فرٹرنیٹی کو نہ صرف سٹن کیا بلکہ اسپیچ لیس کر دیا ہے بائی بیٹنگ آسٹریلیا.